بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ قال اللہ عز وجل فی القرآن المجید وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ وقال تعالى وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اغد عالما أو متعلما أو مستمعا أو محبا لأهل العلم ولم تكن الخامسة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھوکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. صدر عالی ذی وقار قاضی شریعت ڈسٹرکٹ بھاگلپور مفتی محمد خورشید صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور میرے ہر دل عزیز رفیق محترم مولانا محمد شہباز التمش قاسمی متظلہ العالی اور اسٹیج پر تشریف فرما عظیم ترین شخصیات، ذمہ داران بستی، اہلیان محلہ، عزیز طلبہ و طالبات، آج میں بے حد مسرور اور خوش ہوں کہ آپ کی بستی میں پہلی بار میری حاضری ہوئی. میرے ایک دوست کے توسط سے اس لیے میرے لیے نہایت فرحت اور شادمانی کا موقع ہے. جس مشن کے تعلق سے میری حاضری ہوئی، جس کے لیے ہم اور آپ یہاں پر کھلے آسمان بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کوئی معمولی مشن نہیں ہے. مدارس اور مکاتب کی نشأت ثانیہ کا آغاز سلطنت مغلیہ کے سورج کے زوال کے بعد ملک کے عظیم ترین رہنماؤں نے اس کی داغ بیل ڈالی اور ملک کے چپے چپے اور گاؤں گاؤں میں یہ تحریک نظر آنے لگی. یہ مکتب کی وہ تحریک ہے جس تحریک کے لیے دار ارقم میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مشورے کرتے تھے. یہ وہ تحریک ہے جس تحریک کے لیے خلیفہ اول ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے جان فشانی دی، اور یہ وہ تحریک ہے جس کے لیے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے مصر کے گورنر کو خطوط ارسال کیے. یہ وہ تحریک ہے جس تحریک کے لیے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے 22 لاکھ مربع میل پر موجود شہنشاہوں کو خطوط ارسال کیے. یہ وہ تحریک ہے جس کے لیے کوفہ میں علی مرتضیٰ حیدر کرار مشورے کرتے تھے. یہ وہ تحریک ہے جس تحریک کے نشیب و فراز نے
عروج پایا اور بغداد کی سرزمین پر ایک نہیں لاکھوں علماء پیدا ہوئے، ہزاروں علماء محدثین پیدا ہوئے۔ یہ کوئی معمولی تحریک نہیں ہے، یہ وہی تحریک ہے جس تحریک کے لیے مولانا محمد قاسم نانوتوی نور اللہ مرقدہ نے دارالعلوم دیوبند کی سرزمین پر فکرے کی تفکرات کیے۔ یہ وہی تحریک ہے جس تحریک کو ولولہ انگیز انداز میں جلا بخشا مولانا محمد الیاس نور اللہ مرقدہ نے بنگلہ والی مسجد دہلی نظام الدین مرکز میں۔ یہ وہ تحریک ہے جس تحریک کے لیے ہزاروں علماء نے قربانیاں دی ہے۔ بہرحال مکتب کا نظام کوئی معمولی نظام نہیں ہے۔ میں نے چند مثالیں پیش کی، اس سے سمجھ میں آ چکا ہوگا۔ دوسرا پہلو اس مشن کا یہ ہے کہ میں اس گاؤں میں جب حاضر ہوا، ابھی تھوڑی دیر پہلے جب میری بستی میں انٹری ہوئی تو مجھے لگا کہ یہ اہل علم کی بستی ہے، کسی بزرگ کی نظر ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ وہ نور آپ نے کیسے دیکھ لیا؟ اس نور کو دیکھنے کے لیے بھی تو اہل نور ہونا چاہیے، لیکن ناچیز کی نظروں نے کچھ محسوس کیا، اس اعتبار سے لگا کہ اہل علم کی بستی ہے۔ لیکن گاؤں اور دیہات میں مختلف قسم کی پریشانیاں، مسائل سے لوگ دوچار ہوتے ہیں۔ اسباب کے فقدان کی وجہ سے بچوں کی تعلیم اور تربیت کا بہتر انتظام نہیں ہو پاتا ہے، لیکن ہمیں اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے کتنا فکر مند ہونا چاہیے، اس پہلو پر 2-3 منٹ لوں گا۔ ہمیں اپنے بچوں کی تعلیم میں اتنی زیادہ فکر مندی دکھانی چاہیے جتنی کسی اور چیز میں نہیں۔ ہمارے گھر میں رہنے کے لیے ہمارے پاس چاہے انتظامات نہ ہو، لیکن بچوں کی تعلیم میں کوئی کوتاہی ہمارے اندر نہیں ہونی چاہیے۔ مولانا شہباز قاسمی نے جو محنت کی ان بچوں پر، چند بچوں کا پروگرام میں نے براہ راست سنا، یہ وہ محنت ہے کہ انڈیا کے کیپٹل دہلی کے اندر اس طرح کی تعلیم پر لوگ 3,500 ہزار روپے ماہانہ خرچہ کرتے ہیں۔ ایسی تعلیم، یہ جو نورانی قاعدہ کا انہوں نے اجرا کرایا، اور جو کوئز سنا میں نے، اور جو بچوں کی تلاوت سنی، اس تعلیم کے لیے دہلی کی سرزمین پر لوگ 4-4 ہزار روپے ماہانہ مدرسے کی فیس ادا کرتے ہیں، اسکول کی فیس ادا کرتے ہیں۔ اور ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی معمولی چیز ہے، اس کی زیادہ ضرورت نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے، اس کی ضرورت زندگی کی سب سے بڑی ضرورت ہے، اس لیے کہ حضرت مولانا الیاس نور اللہ مرقدہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ مکتب کا نظام اور مکتب کی تعلیم یہ بچوں کو اور نسلوں کو ارتداد سے بچانے کے لیے ہے۔ اگر آج یہ بچہ اپنے دل میں قرآن کریم کو بسا لے گا، اپنے دل میں احادیث نبویہ کو بسا لے گا، اور ان کے دل میں علماء کی قدر اور عظمت بیٹھ جائے گی، کل ہو کر دنیا کی کوئی طاقت اسے ارتداد کی طرف نہیں لے جا سکتی۔ آج آپ اپنے بچوں کو مکتب سے جدا کر کے سینٹ ڈگری میں، اچھے اسکول میں، دلی کے ڈی پی اسکول میں
اور یہاں بھی بہت سارے عیسائی مشنریوں کی بہت سارے اسکولز ہوں گے، ان میں آپ ایڈمیشن کراؤ اور بچوں کو ایک دن بھی مکتب کی طرف نہ بھیجو۔ کل ہو کر جب وہ جوان ہوگا تو اسے ارتداد کے دروازے پر آپ پاؤ گے، آپ ان کی زبان سے وہ کچھ سنو گے جسے سن کر آپ کی زندگی اور آپ کے پیروں تلے سے زمین کھسک جائے گی۔ وہ آقا مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوپر انگلیاں اٹھائے گا، وہ ازواج مطہرات کی زندگی پر، ان کے دامن پر، ان کی زندگی پر انگلیاں اٹھائے گا۔ لیکن جب یہی اسکول کے بچے مکتب سے جڑ کر اسکول کی تعلیم حاصل کرتے ہیں تو پھر ان کا سینہ نور ایمان سے معمور ہوتا ہے، پھر اسے ارتداد کی طرف کوئی نہیں لے جا سکتا۔ اسی لیے اکابرین نے کہا کہ مکتب کا نظام ارتداد سے بچانے کے لیے ہے، اس لیے اس کی ضرورت گاؤں کے ہر محلے میں، ہر مسجد میں اور ہر چوراہے پر مکتب کا نظام مضبوط کیا جائے۔ عیسائی مشنریوں نے ہندوستان کی سرزمین پر کوئی کالجز نہیں بنائے، انہوں نے 12ویں تک کا ہر جگہ اسکول بنا رکھا ہے، چھوٹے چھوٹے پبلک اسکول بنا رکھے ہیں، مڈل اسکول بنا رکھے ہیں، کیونکہ انہیں بچوں کی ضرورت ہے، ان کے دلوں کو موڑنے کی ضرورت ہے۔ یہ بچے پودے کی طرح ہیں، ان کی جیسے پودے کو اگر ٹیڑھا اس کی ٹہنی ٹیڑھی کر دی جائے تو وہ پورا پودا ٹیڑھا ہو جاتا ہے، پورا درخت ٹیڑھا ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی یہ بچے اگر ان کو غلط رخ دے دیا جائے تو ان کو غلط رخ مل جاتا ہے۔ یوں ان بچوں کی حفاظت ہمارے علماء کرام، ذمہ داران بستی اور یہاں کے رہنماؤں کی شدید ضرورت ہے۔ یہ کسی ایک آدمی کی ضرورت نہیں ہے، یہ کلی طور پر پورے سماج کی ضرورت ہے۔ اس مشن کو آگے بڑھایا جانا چاہیے۔ میں نے دہلی میں ایک مشن چلایا ہے کہ اسکول کا ایک ایک طالب علم، لڑکے اور لڑکیاں دونوں کے دونوں 2 سپارے کا حافظ قرآن ہو۔ اسکول کا ہر طالب علم 2 پارے کا حافظ ہو، 29واں اور 30واں سپارے کا اسی طرح کا حافظ ہو جس طرح ایک عالم اور جس طرح ایک قاری قرآن پڑھتا ہے، اسکول کا وہ طالب علم بھی اسی طرح قرآن پڑھے۔ کیا یہ پاسبل ہے؟ میں نے یہ کر کے دکھایا لوگوں کو کہ یہ پاسبل ہے، اور اگر تمہیں مثال ڈھونڈنا ہو، مثال دیکھنی ہو تو آج ترکی کے صدر رجب طیب اردگان کو دیکھو۔ ایک ملک کا صدر ہے، ایک اسلامک سلطنت کا ذمہ دار ہے، اور دوسری طرف وہ حافظ قرآن بھی ہے۔ اور جب وہ تراویح پڑھاتے ہیں اور جب وہ نماز پڑھاتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ دارالعلوم دیوبند کا ایک بے مثال قاری ہو۔ ایسے ہی ہمارے بچوں کا اسکول کا نظام بنیاد سے جڑا ہوا ہو۔ اب سرکاری اسکولوں میں تو ایسا ہو نہیں سکتا۔ سرکاری اسکول تو آزادی کے بعد یہاں کا نظام بنایا گیا ہے۔ اس ملک میں ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی سبھی رہتے ہیں، تو وہاں کا نظام قرآن پر نہیں چل سکتا، ورنہ دوسرے لوگ کہیں گے گیتا پر چلاؤ، کوئی کہے گا بائبل پر چلاؤ، کوئی تورات پر چلاؤ، تو یہ تو عجیب سا ماحول ہو جائے گا پھر۔ اس لیے اسکول کے نظام کو الگ رکھا گیا اور اس سے ہٹ کر مکاتب کا نظام اور مدارس کا نظام چلایا گیا ہے۔ میں نے جو یہ ترتیب چلائی، میرا ارادہ یہ ہے، اور مکتب کے نظام سے 2 سپارے کے حافظ بنا کر اسکول کے بچوں کو ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ بچہ جب کسی
बड़े कॉलेज में पहुंचकर डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, प्रोफेसर बने, तो एक तरफ वो एम्स का डॉक्टर बनकर ऑपरेशन थिएटर में अपने सिरिंज में इंजेक्शन भर रहा हो और दूसरी तरफ उसके सीने से ये आवाज आ रही हो, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क वहुवा अला कुल्लि शैइन कदीर अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। एक तरफ हमारा इंजीनियर नोएडा का 60 मंजिला इमारत का मैप बना रहा हो और दूसरी तरफ उसके सीने से आवाज आ रही हो, अम्मा यतसाअलून अनिन नबइल अज़ीम अल्लज़ी हुम फीही मुख्तलिफून कल्ला सयअलमून सुम्मा कल्ला सयअलमून। ऐसा इंजीनियर, ऐसा डॉक्टर, ऐसा प्रोफेसर चाहिए। ऐसा कैसे होगा? मकतब के निजाम को मजबूत बनाने से होगा। गांव गांव, महल्ले महल्ले में यहाँ जो जिम्मेदारान बैठे हुए हैं, इनसे मेरी गुजारिश है कि गांव में अगर कोई मामला पेश आता है तो वो आप लोग सुलझाते हो गांव के सरपरस्त होने के एतबार से। इसी तरह ये नस्ल, ये कौम के बच्चे आपकी निगरानी में है। ये किसी अब्दुल रहमान की बेटी होगी, किसी राशिद खालिद की बेटी होगी, ये बच्चा किसी मोहम्मद अबू बकर का बेटा होगा, लेकिन गांव का सरपरस्त इन तमाम बच्चों का भी सरपरस्त है। कल होकर अगर ये इर्तिदाद के दरवाजे पर पहुंचा तो आपकी पकड़ होगी। गांव की सरपरस्ती के एतबार से महल्ले की मस्जिद के जिम्मेदारान को अल्लाह मैदान महशर में खड़ा करेगा, उसे पूछेगा तूने पंखे तो मस्जिद के ठीक कराए थे, मस्जिद में तूने पिलर तो लगवाए थे, मस्जिद में तुमने रंग और पेंट तो कराया था, लेकिन ये तो बताओ कि तेरी आंखों के सामने मोहम्मद खालिद का बेटा, मोहम्मद फुला की बेटी, मोहम्मद फुला के बच्चे वो इर्तिदाद के दहाने पर पहुंच रहे थे। उन्हें अल्लाह का न पता था, उन्हें रसूल की कोई तालीम न थी। उन बच्चियों को ये न पता था कि उम्मे हबीबा कौन है, उन्हें न पता था हफ्सा कौन है, उन्हें न पता था कि खदीजा कौन है, उन्हें ये इल्म न था कि मोहम्मद बिन साद कौन है, उन्हें ये न पता था साद इब्न वक्कास कौन है, उन्हें ये न पता था हसनैन कौन है, उन्हें ये न पता था ज़ैनुल आबिदीन कौन है। ये तुमने इसकी खबर क्यों न ली? इसका सवाल, इस सवाल का जवाब हमसे नहीं बन पाएगा। इसलिए गांव के जो जिम्मेदारान हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है। मौलाना शहबाज तो आर्जी तौर पर अभी गांव में है, ये मेरे साथ दिल्ली में ही रहते हैं, ये आर्जी तौर पर है। आपने प्रोग्राम को सुना और समझा, इस सिस्टम को बाकी रखो, इसे चलाओ, इसके लिए मुदर्रिस का, इसी तरह के मुदर्रिस का इंतजाम करो और गांव के बच्चों की सतह पर जहां तक आपकी बिसात है उसके एतबार से इनके लिए इंतजाम कीजिए। तो इंशाअल्लाह यही बच्चे कौम के सरमाया और कौम की पूंजी हैं। कल होकर यहीं से कल्चर, यहीं से तहजीब बदलेगी। यही बच्चे अमन और सलामती के जामिन होंगे। यही बच्चे कल हमारी बस्ती के लिए, हमारे शहर के लिए और मुल्क और कौम के लिए काम करेंगे। मैं बहुत देर तक आप हजरात के साथ बात नहीं कर सकता, मुझे कहीं जाना है, लेकिन आखिर में मैं ये बताना चाहता हूं कि हमें गांव के सतह पर जो नजर आती है चीजें, मैं कभी कभी आता हूं, बेनमाजियों की तादाद इस कदर है कि तसव्वुर से बालातर है, इस कदर है कि तसव्वुर से बालातर है। वो बेनमाजी जवान इसीलिए बेनमाजी है कि उन्हें मकतब की तालीम नहीं दी गई, उन्हें अल्लाह और रसूल नहीं समझाया गया,
ان کی قدر میں، ان کے دل میں عظمت صحابہ، عظمت رسول، دین اسلام اور شریعہ کا نظام نہیں ہے۔ انہوں نے مذہب اسلام کو دیگر مذاہب کی طرح رسم و رواج والا مذہب سمجھ لیا۔ اسی لیے تو کسی کے مرنے پر قرآن خوانی لازم ہے، چاہے نماز چھوٹتی رہے، کیونکہ رسم و رواج والا مذہب سمجھ لیا۔ ہمیں نماز کی طرف آنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب کافروں نے پریشان کیا اور انہیں بہت پریشان کیا تو اللہ نے کہا فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا، اے اللہ کے رسول، اے محمد، آپ صبر کیجئے، صبر جمیل جس میں کوئی شکوہ نہ ہو، آپ صبر کیجئے۔ اِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا، یہ لوگ عذاب کو دور سمجھ رہے ہیں، وَنَرَاهُ قَرِيبًا، اور ہم عذاب کو قریب دیکھ رہے ہیں، کہ عذاب کو یہ لوگ دور سمجھتے ہیں اور عذاب در حقیقت ان کے قریب آ چکا ہے۔ وَنَرَاهُ قَرِيبًا يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْمُهْلِ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا يُبَصَّرُونَهُمْ يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ۔ جس دن آسمان تیل کے تلچھٹ کی طرح ہو جائے گا اور جس دن پہاڑ رنگین روئی کی طرح اڑا دیے جائیں گے اور کوئی دوست کسی دوست کو پوچھے گا بھی نہیں، یبصرونہم، انہیں ایک دوسرے کو دکھا بھی دیا جائے گا، پھر بھی نہ پوچھیں گے وہ، لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی، اس دن عذاب سے بچنے کے لیے اپنا ساری دنیا بھی اگر اس کی ہوتی تو ساری دنیا کو، اپنے بھائیوں کو، اپنی بیویوں کو، اپنے کنبے خاندان کے لوگوں کو وہ فدیے میں دے کر اس عذاب سے چھوٹنا چاہے گا۔ اللہ کہتا ہے کلا، ہرگز نہیں، نزاعۃ للشوی، کہ وہ آگ اسے جھلسا دے گی۔ ہمیں اس عذاب سے بچنا ہے، نمازوں کی اہمیت سمجھنی ہے اور اپنے محلے پڑوس میں بے نمازیوں کے اندر نماز قائم کرنا ہے۔ عورتیں بھی یہاں پر بیٹھی ہوئی ہیں، ہم ان بچوں اور ان لڑکیوں کے لیے جب محنت کریں گے تو یہی لڑکیاں کل ہو کر کسی ایک گھر کا ذمہ دار بنیں گی، جب ابھی تربیت ہوگی کل یہ ذمہ دار بنیں گی، ورنہ انسان اگر اس کے دل میں اللہ کے رسول کے دین کا علم نہ ہو تو وہ انسان جانور سے بھی بدتر ہے۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل، اگر اس کے اندر دینی تربیت نہیں ہے تو وہ مرد اور وہ خاتون وہ دنیا میں رہ کر بھی، انسان ہو کر بھی جانور سے بھی بدتر ہے۔ اس لیے ان بچوں کو، ان بچیوں کو تعلیم دو، ایجوکیشن کی طرف توجہ دو۔ یہ قوم زوال کی طرف چلی جا رہی ہے، اس قوم کا کوئی اس وقت پرسان حال نہیں ہے، جدھر جاؤ ذلت اور خواری کی زندگی اس قوم پر مسلط ہو چکی ہے۔ اسے اگر اٹھانا ہے، اسے اگر عروج پر لے جانا ہے تو ان کو مچھلی گڈھوں میں پکڑنے نہ بھیجو، گائے بھینس کے پیچھے انہیں نہ لگاؤ، بکریوں کے پیچھے ان بچوں کو نہ لگاؤ، ان کی ایجوکیشن لائف بنا دو، ان کی تعلیم اور تربیت کا نظام بنا دو۔ یہ قوم کے بچے جینیوں کی طرح، یہ قوم کے بچے سکھوں اور بدھسٹوں کی طرح عروج پر چلے جائیں گے اگر ان کے اندر تعلیم نہ آئی تو ہماری ان بچوں کے مقدر کا کیا ہوگا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ آپ کو جیتا جاگتا غلام بنانے کی کوشش چل رہی ہے۔ میں بھی زیادہ اس موضوع پر تبصرہ نہیں کرنا چاہتا کہ غلام بنانے کی کتنی بڑی پلاننگ ہو چکی ہے۔ اگر اس پلاننگ سے بچنا ہے تو بچوں کو پڑھاؤ۔ کیا آپ نے نہ دیکھا شاہین باغ کا پروٹیسٹ آپ کو نظر نہ آیا؟
واقعہ سنا جو وکیلوں اور ججوں کے سامنے وہ اپنا انٹرویو دے رہی تھی. وہ بچی ایک وکیل کا سامنا کر رہی تھی, ایک جج کا, ایک پروفیسر کا سامنا کر رہی تھی. اس کی آنکھ میں آنکھ ملا کر باتیں کر رہی تھی, ان کے سوال کا جواب دے رہی تھی, ان کو اپنا مدعا سمجھا رہی تھی. آج کیا آپ کے گاؤں کی لڑکیاں اس طرح سمجھا سکتی ہیں؟ نہیں تو پھر اپنی بچیوں کو اسی اسٹیج پر پہنچانے کی ضرورت ہے, اسی لیول پر پہنچانے کی ضرورت ہے, اپنے بچوں کو اسی لیول تک پڑھانے کی ضرورت ہے. ہوتا کیا ہے, بچے کو مدرسے میں بھیجا, حافظ قاری بن گیا, بس چھٹی ہو گئی. لڑکیوں کو کسی اسکول میں بھیجا, 8ویں 10ویں کرا دی یا نہ بھی کرائی تو سمریا مدرسہ سے بستانیہ فوقانیہ کرا لیا, وہ تعلیم یافتہ ہے. یہ نہیں ہے تعلیم. اگر مدرسے میں ہے تو شاندار قسم کا محسس بناؤ, متخصص بناؤ, شاندار عالم ہو, اس کی زبان میں سلاست ہو, حدیثوں کا ماہر ہو, مسائل کا ماہر ہو. آپ کے سامنے مفتی صاحب مثال کے طور پر موجود ہے. ایسا عالم بناؤ, اور اگر اسکول بھیجا ہے تو پھر آپ کا بچہ کسی پروفیسر لیول کی پڑھائی کیا ہوا ہو. ہوتا کیا ہے, 8ویں 10ویں میں پاس ہو گیا تو 12ویں میں گر گیا, ورنہ زیادہ تر 50% بچے 10ویں میں فیل ہو جاتے ہیں. پھر وہ کھوکے میں, پان کی دکان میں, بڑھئی کے پاس, گیریج میں, میکینک میں, یہاں وہاں چلے جاتے ہیں. یہ سب ذات ہے, یہ تعلیم کا ٹارگیٹ نہیں ہے. آپ کا بچہ اعلیٰ قسم کے کالجز میں پہنچے. آپ اپنے بچوں کو ٹارگیٹ دو کہ بیٹا تجھے جامعہ جانا ہے, بیٹا تجھے دارالعلوم دیوبند جانا ہے, تجھے ندوۃ العلماء جانا ہے, تجھے JNU جانا ہے, تجھے علی گڑھ یونیورسٹیز میں داخلہ لینا ہے. آج آپ ٹارگیٹ دو گے, اس ٹارگیٹ پر محنت ہوگی, اور جب محنت ہوگی تو وہاں تک ہمارے بچے پہنچیں گے بھی انشاءاللہ, کریں گے بھی ساتھی محنت انشاءاللہ العزیز. میں گاؤں کے ذمہ داران سے خصوصی طور پر گزارش کروں گا کہ اپنے بچوں کی تعلیم پر مسجد کی سطح سے محنت کریں. جیسے آپ مسجد کے لیے چندہ کر کے مسجد کی ترقی کے لیے سوچتے ہیں, ایسے ہی بچوں کی تعلیم کے لیے باضابطہ نظام بناؤ, باضابطہ امتحان ہو, باضابطہ سالانہ ششماہی کا امتحان ہو, اس کا رول ریگولیشن بنے, مدرس کی ذمہ داری دیں. آپ اس طرح سے جب محنت کریں گے تو ان بچوں میں نکھار آئے گا. وما علینا الا البلاغ. جزاک اللہ. ماشاء اللہ, یہ ہمارے ساتھی